آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ میں بھی بچپن سے سنتا تھا، ایک نعرہ لگاتے تھے ہم لوگ 5 فروری یوم یکجہتی کے نام سے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جب ہم نے چیزوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہمارے سامنے حقیقت کچھ اور نظر آئی۔ یعنی جس کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، دراصل وہ کشمیر کا ٹکڑا، وہ زمین، وہ جنت کون کون سی ہے، کون سے علاقوں پہ مشتمل ہے؟ تو جو مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اس وقت ڈسپیوٹڈ کہلاتا ہے، اس میں کشمیر کا مطلب صرف وہ کشمیر نہیں ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پوری ٹیریٹری کا ہے، ایک ریاست کا ہے جو متنازع ہوئی تھی۔ اس ریاست میں جموں کشمیر بشمول گلگت بلتستان، لداخ، کرگل کا ایریا اور وہ علاقے جو چائنا کے قبضے میں ہے، یعنی اکسائی چین اور شکسگام وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی اوورآل ہم بات کریں تو یہ سارا علاقہ ریاست جموں کشمیر میں آتا ہے، جس کا تصفیہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو ہم صرف کیوں اس کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جو انڈیا کے قبضے میں ہے؟ کیا باقی سارے علاقے اسی طرح خوشحال و مطمئن ہیں؟ یہ ایک سوال ہمارے لوگوں کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پورے پاکستان میں پاکستان جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو کم از کم یہ چیز سمجھنے والی ہے نا کہ پاکستان نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا، پاکستانیوں نے کشمیریوں کو کیا وہ حق دیا جو دینا چاہیے۔ ویسے تو پاکستان کا سٹانس اس طور پہ صحیح ہے کہ وہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ مانتے ہیں بشمول گلگت بلتستان کے، لیکن پاکستان نے کشمیر میں ایک 74 کے نام پہ جو قانون یا آئین نافذ کیا ہوا ہے، یا معاہدہ کراچی کے ذریعے پاکستان نے گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو گلگت بلتستان میں ختم کر دیا، یعنی کہ کوئی بھی باہر سے گلگت بلتستان میں زمینیں خرید سکتا ہے۔ اس طرح بہت سارے دیگر قانونی دستاویزات ہیں جن کی بنا پہ ہمارے اوپر کوئی ہم ایک آئینی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم ایک آرڈر کے تحت، پیکیجز کے تحت، ایل ایف اوز کے تحت ہمیں چلایا جا رہا ہے، اور اس وقت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کی شناخت اس طرح واضح نہیں ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو جتنے قانون آپ لوگوں نے نافذ کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے عوام کی ترجمانی نہیں کرتی۔ ان چیزوں کو آپ ختم کریں۔ اگر آپ واقعی میں کشمیر کے حامی ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کے ایک خود مختار اسمبلی بنائی جائے، لوگوں کو خود مختار کرے، وہ اپنے آئین، اپنا جنڈا، اپنی ریاست کے تحت اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنے پہاڑ، زمین، چراگاہ، جتنے بھی چیزیں ہیں، اپنے معدنیات پہ عوام کو کنٹرول دے دیں، اور ان لوگوں کو یہ بھی اختیار دے دیں وہ عالمی لیول پہ کشمیر کا کیس خود لے کے، اپنا فریق خود بن کے اس کیس کو آگے لے کے چلیں۔ جب تک پاکستان اس موقف کے ساتھ کشمیریوں اور گلگت بلتستان کا ساتھ نہیں دیتے، یہ جو یوم یکجہتی والی بات تو صرف اور صرف ڈرامہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت وفاداری نہیں ہو سکتی۔ سب سے المیہ یہ ہے کہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں لوگ آج یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس انڈیا کے کشمیر والوں کے ساتھ یکجہتی مناتے ہیں، بالفرض اخلاقی طور پہ تو یہ صحیح لگتا ہے، ان کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہوئی ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ بلاತ್کار ہوئی ہے، بلاತ್کار ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے زمینوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے معدنیات پہ امریکہ تک پہنچ گئے، ہمارے جوان گرفتار ہیں، ہمارے بیٹے گرفتار ہیں، جن کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ تشدد بھی ہوتا ہے، غائب بھی ہوتے ہیں لوگ، تو ان پہ ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ یعنی ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہمیں خود مظلوم نہیں لگتا، یعنی کہ ہم مظلوم اتنے کہ ہم دوسروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے کسی چیز سے؟ کیوں نہ ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں، اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے، ہمارے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے۔ ہم ہر معاملے میں ایک غریب، ایک کیا بھکاریوں کی طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ پاکستان میں ہماری حیثیت تیسرے درجے کے شہری کے جیسا ہے، اور پھر ہم دوسروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اور وہ بھی کمزور لوگ۔ جب کمزور لوگ اس طرح کی منافقت کرتے ہیں تو اس کا نقصان کمزور لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غلامی کا احساس تو ہونا چاہیے نا، ہم کتنے محروم، محکوم، مغلوب لوگ ہیں۔ شاید اسی لیے شاعر نے ہمارے جیسے، ہمارے اقوام کے لیے، گلگت بلتستان والوں کے لیے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔